السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کو اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ ایک سوال سے بات شروع کرتی ہوں۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کچھ غلط کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن دل اندر سے مجبور کر رہا تھا؟ کیا کبھی بے وجہ عجیب سے خیالات آتے ہیں؟ تو آج ہم بات کریں گے قرآن کی ایک ایسی صورت کی جو صرف چند آیات پر مشتمل ہے لیکن ہماری پوری زندگی ان سین دشمن کو ایکسپوز کرتی ہے۔ میں ہوں آپ کے اپنے چینل قرآن کی بات کے ساتھ، اور آج ہم سیکھیں گے سورہ ناس کی ایک ایسی سورہ ناس کے بارے میں کہ جو ایسی دعا ہے جو ہمیں اندر اور باہر کے ہر شر سے بچاتی ہے۔ تو شروع کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک اہم بات بتاتی چلوں کہ علماء کے مطابق سورہ ناس مدینہ میں نازل ہوئی اور یہ قرآن پاک کی آخری صورتوں میں سے ہے، اور ایک بہت انٹرسٹنگ واقعہ اس سے جڑا ہوا ہے۔ کچھ احادیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص نے جادو کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تو صورتیں نازل کی تھیں۔ تو ایک تو تھی سورہ فلق اور دوسری تھی سورہ ناس۔ تو اب آپ بتائیں گے کمنٹ باکس میں کہ ان دونوں صورتوں کو کیا کہا جاتا ہے۔ اور یہ دو صورتیں ایسی صورتیں ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اب ہم پہلے صورت پڑھ لیتے ہیں، سورہ ناس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اب ذرا غور کریں پہلی آیت پر، قل اعوذ برب الناس۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں، یعنی سب سے پہلے ہم نے پناہ مانگنی ہے، کیونکہ سچ یہ ہے کہ انسان خود سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ پھر آتا ہے مالک الناس، یعنی اللہ صرف رب نہیں ہے بلکہ وہ بادشاہ بھی ہے۔ آپ کی زندگی کے ہر معاملے میں اسی کا کنٹرول ہے، وہ آپ کی زندگی کے ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے۔ الہ الناس، یہاں ایک اسٹرانگ ریمائنڈر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، مانگنا بھی اسی سے اور جھکنا بھی اسی کے سامنے ہے۔ پھر اصل بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، جو آل اوور پوری صورت جو ہے نا وہ کس وجہ سے ہے، من شر الوسواس الخناس۔ اب یہاں ایک ہڈن انیمی کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی ایک ایسا دشمن جو نظر نہیں آتا۔ وسواس یعنی بار بار خیال ڈالنا، اور خناس یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں تو پیچھے ہٹ جائے، جب آپ غافل ہوں تو وہ واپس آ جاتا ہے۔ یعنی ایک سائلنٹ اٹیک ہے یہ چیز، جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ ہو جاتی ہے۔ پھر ہے الذی یوسوس فی صدور الناس۔ یہ وسوسے کہاں سے آتے ہیں؟ دل میں گناہ کو آسان بنانا، شک ڈالنا، یہ سارے وسوسے ہیں۔ برائی کو اٹریکٹیو بنا دینا، یہ سب وہی کام ہے۔ پھر ہے من الجنۃ والناس۔ اب یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، وسوسے صرف شیطان نہیں ڈالتا، بعض اوقات انسان بھی وسوسہ بن جاتے ہیں، غلط دوست، منفی باتیں کرنے والے لوگ یا سوشل میڈیا۔ آج کے دور میں وسوسہ صرف شیطان نہیں بلکہ ہر وہ چیز ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر رہی ہے۔ کمپیریزن، جیلیسی، سیلف ڈاؤٹ، گناہ کو نارمل سمجھنا۔ ہم باہر کے دشمن سے ڈرتے ہیں لیکن قرآن پاک ہمیں اندر کے دشمن سے بچنا سکھا رہا ہے۔ اگر دل مضبوط ہو جائے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ تو آج سے ہم کیا کریں گے، روزانہ سورہ ناس کو پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے سچی پناہ مانگیں گے، اپنے دل کی حفاظت کریں گے۔ اگر آپ